لیکن دیکھیں ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے کہ ظواہر میں اس طرح کی چیزوں میں ایک فارم ہوتا ہے اور ایک اسپرٹ ہوتی ہے. ہم فارم کو لے لیتے ہیں، اس کی جزیات میں چلے جاتے ہیں. اسپرٹ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کی کوئی اسپرٹ بھی ہے. اسپرٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اس کو سمجھنا ہے تو دیکھیے ہم نے رمضان کے ساتھ کیا کر رکھا ہے، جو میں نے ذکر کیا تھا نا کہ روزہ رکھ کے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ قرآن دو ٹوک بتا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے. اس لیے کہ ہم قرآن کو تو نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں. وہ روزے کیوں رکھوا رہے ہیں؟ آخر میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ مقصد ہے. یہ مقصد اگر حاصل نہیں ہو رہا، دنیا میں یہ نتیجہ نہیں نکل رہا، تو آخرت میں باب الریان نہیں کھولا جائے گا. اللہ تعالیٰ کو منہ کی بو جو ہے وہ مشک جیسی نہیں لگے گی. حضور کے الفاظ میں جھوٹ بولنا، جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے میری بلا سے ہے، بھوکے رہو پیاسے رہو، مجھے نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے وَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وہ نہیں کہیں گے کہ روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دوں گا. نہیں کہیں گے وہ. اس لیے کہ ہم نے وہ اصل مطلوب تو پیدا ہی نہیں کیا نا، تو وہ پیدا کیسے کراتے ہیں اللہ تعالیٰ. دیکھیں یہ کمال ہے قرآن مجید کی شریعت کا، ظواہر کا یہ کمال ہوتا ہے. سوچ سمجھ کے جو اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے. حکمت کیا ہے؟ روزے کا قانون یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی خواہش پہ پابندی لگا دی. سب سے بڑی ضرورت آپ فہرست بندی کرتے ہیں ضروریات کی، تو آخر میں سب سے بڑی ضرورت بھوک و پیاس ہوتی ہے. اور خواہشات کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن سب سے بنیادی میاں بیوی کا تعلق، دونوں پہ پابندی لگا دی. اس کے بعد آدمی کو میسج ملتا ہے کہ جو سب سے مشکل کام ہے وہ تو میں نے کر لیے، سب سے زیادہ ضروری چیز چھوڑ دی، سب سے زیادہ محبوب چیز چھوڑ دی. اب باقی چیزیں بھی بھائی جس نے یہ کہا ہے نا کہ یہ نہ کرو، باقی چیزیں بھی اس نے کہہ رکھی. جھوٹ نہ بولو، اس نے کہہ رکھا ہے. وعدہ خلافی نہ کرو، اسی نے کہہ رکھا ہے. بات سے نہ پھرو، اسی نے کہہ رکھا ہے. امانت میں خیانت نہ کرو، اسی نے کہہ رکھا ہے. ملاوٹ نہ کرو، اسی نے کہہ رکھا ہے. لینے اور دینے کے پیمانے ایک ہونے چاہیے، اسی نے کہہ رکھا ہے. عدل کرو، اسی نے کہہ رکھا ہے. احسان کرو، اسی نے کہہ رکھا ہے. ظلم نہ کرو، اسی نے کہہ رکھا ہے. حق تلفی نہ کرو، اسی نے کہہ رکھا ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے نا بھائی، یہ بھی اس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، ورنہ آرام سے کمرہ بند کریں، جا کے پانی پئیں. اگر لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو یہ کام کر لیں. بھائی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کسی نے بتایا نہیں ہے. یہ بتایا کہ مسجد میں جا کے تراویح پڑھ لینا، تو یہ سب کام کرتے ہیں. لیکن جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں بھی وہی کرتے ہیں کہ ظواہر ہیں، فارم ہے، اسپرٹ وہاں پہ بھی غائب. نماز کی اسپرٹ ہے یاد، ہمیں تو عین نماز کے وقت المیہ یاد نہیں آتے، نماز کے علاوہ تو آ جاتے ہیں. کبھی ادھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور المیہ کو ایسا بھولتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ہمارا ہوش حواس بحال ہوتے ہیں کہ اچھا اوکے اب کوئی چیز نارمل ہوئی ہے. اس لیے کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے کہا گیا ہے، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میں یاد رہوں گا تمہیں. ہمیں عین نماز کے وقت یاد نہیں رہتے اللہ میں. تو یہ ہم نے اپنی عبادات کے ساتھ جو اصل مطلوب ہے اس کے ساتھ کر رکھا ہے. یہ پوری دینداری کا ہمارے معاملہ ہے. اور پھر جو روزے میں دوسری چیز کہی گئی ہے کہ یہ جو عظیم نعمت دی گئی ہے جس پہ کہا گیا ہے کہ سیلیبریٹ کرو، فبذالک فلیفرحوا، یہاں کہا گیا ہے لعلکم تشکرون ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی کبریائی بیان کرو. جو ہدایت اس نے دی ہے، قرآن کی جو نعمت دی ہے، تمہیں خزانہ دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، خزانہ دے دیا ہے، خزانے کا نقشہ ہاتھ میں تھما دیا ہے. اس پہ چلو، خزانہ مل جائے گا، دنیا کی فلاح بھی مل جائے گی. اس کو سیلیبریٹ کرو. لیکن ہمارا اس کے بجائے قرآن 10 ختم کیے، 5 ختم کیے، 2 ختم کیے، اس پہ سارا زور ہوتا ہے. یا امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سن لیا. ہمارے عوام الناس یہیں پہ کھڑے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے آپ لوگ نہ کرتے ہو، معاشرے کو دیکھیں، معاشرہ یہیں کھڑا ہوا ہے. اس لیے نتیجہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے، مجھے آپ کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ سب کے اوپر مصیبت آئے، اللہ تعالیٰ 2-4 لوگوں کو چھوڑ دیں. اسی لیے حضور قرآن مجید نے سورہ انفال میں توجہ دلائی ہے کہ ڈرو اس فتنے سے جو صرف بدکاروں تک ہی محدود نہیں رہے گا، سب کے اوپر آئے گا. تو یہ جس چیز کی ہمیں شکر گزاری کی تلقین کی گئی، تو آخر میں اس کو سمجھنے کی وہ ہدایت کیا ہے. بہت سادہ چیز ہے. میں اس پہ چونکہ بار بار لیکچر دے چکا ہوں، بار بار وہ لفظ دہراتا ہوں، ایمان کو، اخلاق کو. ایک صورت قرآن مجید نے بیان کر دی، سورہ والعصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سادہ بات کر دی، ہر شخص نقصان اٹھائے گا آخرت میں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے. اور اعمال صالح جب بھی آپ کریں گے اس کو غور سے دیکھیں، قرآن میں اگر اسے پڑھیں، قرآن میں پڑھیں، قرآن سے باہر نہیں، وہ سب کے سب اخلاقی اعمال ہیں.
میں نے تو ان کو قرآن کا مطلوب انسان کتاب میں جمع کر دیا، پڑھ کے دیکھ لیں، اول تاخر و اخلاقی اعمال، ابھی میں نے ان میں سے بعض گنوائے بھی ہیں۔ اور پھر اسی چیز کی یہی حق ہے، اسی کی تلقین کرنی ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس پہ ثابت قدمی کی تلقین کرنی ہے، دنیا بھر میں جا کے نہیں، کم سے کم جہاں ہم موجود ہیں وہاں ہماری ذمہ داری ہے، کرتے رہیں، زبردستی چاہے نہ ہو لیکن اس احساس کو زندہ رکھیں لوگوں میں۔ کوئی ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے، زیادتی ہو رہی ہے تو خاموش نہیں رہ سکتے، غلط چیز ہو رہی ہے تو خاموش نہیں رہ سکتے، آواز اٹھانی ہوگی، کہنا ہوگا، توجہ دلانی ہوگی۔ یہ تین چیزیں ہیں جو قرآن مجید کی ہدایت ہے، ایمان، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کی اپنی بڑی تفصیلات ہے، اس وقت یہ موقع نہیں ہے کہ ایمان محض کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، یہ خدا کو زندگی کا مرکز و محور بنانے کا نام ہے، خدا کی ہستی اصل مقصود ہو جائے، آخرت سب سے اہم ہو جائے، ہمیں پتہ ہو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا نے ہمارے جان و مال کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں، مال کو بچا کے رکھنے کے بجائے آخرت کے لیے انویسٹ کریں، ہم جہاں قربانی دینے کا موقع سب سے پہلے کھڑے میں ہوں، اگر آخرت چاہتے ہیں تو یہی کریں گے، اور اگر دنیا چاہتے ہیں تو بھاگیں گے، اس لیے کہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو پیسے کا نقصان کرے گا، جان پہ تکلیف اٹھائے گا، لیکن اگر آخرت مقصود ہے تو آدمی خوشی خوشی یہ فیس کرے گا۔ روزہ یہی تو سکھاتا ہے کہ تکلیف فیس کرو تھوڑی سی، اس کے بعد افطار کے وقت کی خوشی ہے، جو حضور نے کہا نا 2 خوشیاں ہوتی ہیں، افطار کے وقت آدمی کتنا مطمئن ہوتا ہے، اس سے 1000 لاکھ گنا زیادہ اطمینان آدمی کو اس وقت ہوگا جب حضور فرماتے ہیں اللہ سے ملاقات ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نوازیں گے، اور پھر اس کا نتیجہ اس دنیا میں نکلتا ہے۔ دیکھیے اس دعوت کا نتیجہ میں آخرت کی بات نہیں کر رہا، آخرت تو کسی نے بھی ابھی نہیں دیکھی، دنیا میں نکلے گا۔ سب سے پہلے جو شخص یہ کام کر رہا ہے اس کے لیے نکل آئے گا، اس کو وہ پیس آف مائنڈ ملے گا، وہ سکون ملے گا، زندگی میں وہ مقصد ملے گی کہ ہر طرح کی اضطراب، بے چینی، پریشانی سے بچ جائے گا۔ اسے پتا ہے کہ نہیں، جیسے روزے دار کو امید ہوتی ہے نا یار روزہ کھل جائے گا، تھوڑی سی گرمی ہے کیا سے برداشت کر لے تو روزہ کھل جائے گا، کچھ نہیں ہوگا تو یہ امید تو ہوگی، ورنہ دل کا اطمینان، سکون۔ پھر ایسا شخص، قرآن کا مطلوب انسان جہاں موجود ہوگا، اس خاندان میں، اس گھر میں، اس آفس میں، اس دکان میں، اس دفتر میں سراپا خیر ہوگی، اس لیے کہ وہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا، اسے پتا ہے مجھے حضور کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جا کے قیامت کے دن حضور نے بتا رکھا ہے کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنے والا ہوگا، کمزور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنے گا، وہ میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا۔ تو اگر حضور کے ساتھ اور حضور کے ساتھ کھڑے ہونا مطلب کیا ہے اس کا سمجھ لینا، یہ سب سے بڑا مقام ہے جو مل رہا ہے، مجھے عدل کرنا ہے، احسان کرنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، زیادتی سے بچنا ہے، فواحش سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، بدکاری سے بچنا ہے، دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں بننا، اپنے آپ کو بچانا نہیں، اپنے آپ کو لگانا ہے۔ حضور نے کہا نا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، تو حضور بولتے ہیں تمہارا مال کیا ہے؟ تمہارا مال وہی ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا، جو آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، باقی سارا وارث ہوگا، ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے تم، کچھ بھی نہیں رہے گا تمہارے لیے۔ آدمی قبر خالی ہاتھ جاتا ہے، تو سوچ اگر یہ ہے تو آدمی بولے گا زیادہ سے زیادہ میں اپنے لیے بچاؤں، اگر ایمان ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس گھر میں، اس خاندان میں، اس علاقے میں خیر ہوگی۔ اور اگر ایسے لوگ سوسائٹی میں ذرا تعداد میں ہو جائیں تو پھر مجموعی طور پہ سماج بدلتا ہے، پھر آسمان اپنے خزانے کھول دیتا ہے، پھر زمین اپنے خزانے اگلتی، پھر کبھی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی قائم ہوتی ہے، اور کبھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی۔ اور اگر وہ نہ بھی ہو تو کم سے کم وہ قوم دنیا میں سپر پاور بن کے ضرور رہتی ہے، اتنا ضرور رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس طرح ذلیل نہیں ہوتے ہماری طرح کے دنیا میں پتہ چلا کہاں کھڑے ہیں، پاسپورٹ صومالیہ کے ساتھ، عراق کے ساتھ، افغانستان کا، اس طرح ذلیل نہیں ہوتے دنیا۔